اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ جب تک میں خود کسی چیز کے بارے میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے، خود میں وضاحت نہ کروں، تم اس چیز کے بارے میں مجھے چھوڑے رکھو، یعنی بغیر ضرورت سوال نہ کرو۔ اس لیے کہ پچھلی امت جو ہلاک ہوئی ہیں ان کا ایک بہت بڑا سبب کثرت سوال کرنا بھی تھا، اور دوسرا سبب اپنے نبی کی بتائی ہوئی بات کی خلاف ورزی اور ان کی مخالفت تھی، یعنی جس چیز کا ان کے انبیاء حکم دیا کرتے تھے اس پہ وہ عمل نہیں کرتے تھے، اور جن چیزوں سے منع کرتے تھے ان سے باز نہیں آتے تھے۔ لہذا ان دو کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے، کثرت سوال سے اور اپنے نبی کی مخالفت سے۔ لیکن سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کثرت سوال سے منع فرمایا، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ پیاسے کی تشفی جو ہے وہ سوال سے ہوتی ہے، سوال کرنے سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ بے علم آدمی جس کو کچھ پتہ نہیں ہے میڈیکل کے بارے میں، قانون کے بارے میں اور تعلیم کے بارے میں، وہ دین کے بارے میں، اس کی تشفی اسی سے ہوگی، وہ کسی سے سوال کرے۔ اور دوسری طرف قرآن کریم کے اندر بھی اللہ پاک نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تم کس چیز کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو ان میں تطبیق کیسے ہوگی؟ ایک طرف اللہ کے نبی نے زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا اور دوسری طرف سوال کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر سوال کرنا منع نہیں ہے، بلکہ وہ سوال کرنا جائز ہے، ضروری ہے، کرنا چاہیے کہ جس کا ہماری عملی زندگی سے گہرا تعلق ہو، ہماری آخرت ٹھیک ہونے سے تعلق ہو، دنیا کی زندگی ٹھیک ہونے سے تعلق ہو، ہماری ذاتی اصلاح سے تعلق ہو، معاملات کی اچھائی سے، معاشرت کی اچھائی سے، اخلاقیات کی درستگی سے، گھر والوں کی اصلاح سے متعلق سوال ہو، تو وہ سوال کرنا جائز بلکہ ضروری ہے، انسان پوچھے۔ تو پھر منع کون سے سوال ہیں؟ چند سوال کرنا منع ہے میرے دوستو۔ نمبر ایک، فضول سوال کرنا جس کا ہماری عملی زندگی سے گہرا تعلق نہیں ہے۔ نمبر دو، وہ سوال کرنا کہ اس چیز کے بارے میں سوال کرنا، اس معاملے کے بارے میں سوال کرنا جو معاملہ ابھی تک پیش نہیں آیا، جو مسئلہ ابھی تک پیش نہیں آیا، اس کے بارے میں فضول سوال کرنا۔ یا نمبر تین، مزے لینے کے لیے سوال کرنا، فرضی سوال بنایا کرنا کہ مفتی صاحب اگر یہ بتائیں اگر یوں ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اگر یہ صورت یوں بن جائے تو پھر کیا ہوگا، اگر یہ مسئلے کو اس طرح کر لیا، اس مسئلے کو اس طرح کر لیا جائے، یہ صورت بنا لی جائے تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس طرح کے فرضی سوال کرنا یہ منع ہے۔ اسی طرح جس چیز کے بارے میں دین نے ہمیں خاص وضاحت نہیں فرمائی اس کے بارے میں تجسس کے لیے اور شک کی نیت سے سوال جواب کرنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح اختلافی سوالات کرنا، اختلافی سوالات کہ جن کا ہمارے عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اختلافی مسائل کے بارے میں بلا ضرورت سوال کرنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس قسم کے سوال کرنا منع ہے، لیکن باقی وہ سوالات کہ جن کا ہمارے عملی زندگی سے گہرا تعلق ہو وہ کرنے چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ ضروری سوالات کون سے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور غیر ضروری کون سے ہیں۔ پہلے میں ضروری سوالات عرض کر دیتا ہوں، بلکہ غیر ضروری کر دیتا ہوں۔ غیر ضروری سوالات یہ ہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کہ جی آپ کی انکم کتنی ہے ماہانہ؟ اب ہر آدمی نہیں بتانا چاہتا۔ آپ کی سیونگ کتنی ہو جاتی ہے ماہانہ؟ ہر آدمی نہیں بتانا چاہتا۔ اسی طریقے سے آپ بچے کی شادی کہاں کر رہے ہیں، بچے کا رشتہ آپ کہاں کر رہے ہیں، آپ کی بچیاں پڑھی لکھی ہیں یا ان پڑھ ہیں؟ مجمع کے اندر پوچھنا، چار لوگوں میں پوچھنا، ہر آدمی نہیں بتانا چاہتا۔ اگر بتاتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ چیز آپ نے کتنے کی خریدی ہے، آپ فلاں جگہ کیوں جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں، کس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، مال آپ کہاں سے لے کے آتے ہیں اور کتنا منافع رکھتے ہیں آپ، کاروباری آدمی سے یہ سوال کرنا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے امتحان میں نمبر کتنے آئے ہیں، یہ ایسی بیماری کے بارے میں سوال کرنا کہ جس کے بارے میں بتاتے ہوئے انسانوں کو شرمندگی ہوتی ہو۔ سنیں آپ کا جو ہے بواسیر کا آپریشن ہوا ہے، سنیں آپ کو مثانے کی تکلیف ہے، سنیں آپ کو ٹی بی ہوئی ہے، اس کا علاج آپ کا چل رہا ہے۔ یہ کسی بڑے آدمی سے پوچھنا، سنیں حاج صاحب آپ کے گھر میں کوئی اختلافات چل رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، خیریت ہے؟ کسی آدمی سے پوچھنا، سنیں آپ کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، کیا وجہ بنی؟ ہماری بھتیجی میں بھانجی میں کوئی مسئلہ تھا، وہ ٹھیک نہیں تھی، یا دماغ ٹھیک نہیں تھا، تو کیا مسئلہ پیش آیا تھا؟ تو اس قسم کے سوالات، فضول سوالات کرنا، غیر ضروری سوالات کرنا، ان سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے کسی سے پوچھنا، اب قربانی قریب آ رہی ہے، کیا آپ قربانی کر رہے ہیں اس دفعہ؟ آدمی اگر نہیں کر رہا بیچارہ شرمندگی کے وجہ سے جھوٹ بولے گا، اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر بھی اس کے لیے مسئلہ ہے
تو اس لیے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کرنا کہ جس کے بارے میں وہ بتانا نہیں چاہتا، علماء نے لکھا ہے ایسا سوال کرنا بھی تجسس میں داخل ہے، جاسوسی میں داخل ہے۔ اور سورہ حجرات میں اللہ پاک نے فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ غرض کسی بندے سے ایسی چیز کے بارے میں، ایسے معاملات کے بارے میں، ایسی بیماری کے بارے میں سوال کرنا کہ جس کے بارے میں وہ نہیں بتانا چاہتا، یہ جاسوسی میں اور تجسس میں داخل ہے۔ نہیں سوال کرنا چاہیے ایسی بیماری کے بارے میں جو معاشرے کے اندر معیوب لگتی ہے، بتانے میں انسان کو آر شرم آتی ہے، وہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے لوگوں نے اپنے ذات کے علاوہ دوسرے کے معاملات کے متعلق سوال کرنا، مسئلہ خود پیش نہیں ہے، مسئلہ دوسرے کا ہے، اس نے کہا بھی نہیں ہے، خود انسان مزے لینے کے لیے سوال کرتا ہے تاکہ سوال پوچھ کر جواب پوچھ کر علاقے میں جا کے اس کو بدنام کروں گا۔ مثلا لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، مولانا صاحب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب اس نے گھر میں رکھا ہوا ہے اس کو، تو کیا اس سے معاملات کرنا، میل جول رکھنا، آنا جانا رکھنا ٹھیک ہے اس کے ساتھ؟ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ مقصد اصلاح نہیں ہوتا اکثر لوگوں کا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ علاقے میں جا کے، گاؤں میں جا کے اس کو بدنام کروں گا، اس کو شرمندہ کروں گا، لوگوں کو اس سے متنفر کروں گا۔ اصلاح مقصد نہیں ہوتا۔ بھائی اس نے ایک غلط کام کیا ہے، جب اس کو خود پوچھنا چاہیے، جب اس کو فکر نہیں ہے تو آپ کیا لگتے ہیں اس کے؟ کل کو اگر وہ آگے پوچھ لیتا ہے آپ کے بارے میں کہ مولانا صاحب ایک بندہ ہے بینک کی نوکری کرتا ہے، سود کے پیسے سے تنخواہ لیتا ہے، سود کے پیسے سے کپڑے پہنتا ہے، سود کے پیسے سے جوتے خریدتا ہے، سود کے پیسے سے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، سبزی لے کے آتا ہے، سارے اخراجات اس کے سود کے پیسوں سے چل رہے ہیں، کیا اس سے لین دین رکھنا، دعا سلام رکھنا، آنا جانا رکھنا ٹھیک ہے؟ اگر وہ کسی عالم مفتی سے آ کے پوچھ لے تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے انسان کو اپنی ذات سے متعلق، اپنی اصلاح سے متعلق، اپنے گھر والوں کی اصلاح سے متعلق انسان کو سوالات کرنے چاہیے، اور غیر ضروری سوالات کرنے سے، فضول سوالات کرنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی ضروری سوالات کون سے ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ یہ غیر ضروری سوالات چند ایک میں نے عرض کیے ہیں، ان سے انسان بچے، ان سے انسان بچے۔ کوئی بھی ایسا سوال کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا ٹھیک ہونے سے، آخرت ٹھیک ہونے سے تعلق نہیں ہے اس کا، فضول سوالات کسی عالم سے، مفتی سے نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سوال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔